دنیا کی عزت مال سے اور آخرت کی عزت اعمال سے ملتی ہے۔ یاد رکھنا، لوگوں کو حق بات وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ والدین کی بات پر اتنا یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدے مند ہوگی۔ اس بات کو ضرور یاد رکھیں، جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریا خالی کر کے آتا ہے، لیکن حقیقت میں اضافے کے ساتھ وہ بوری بھر لیتا ہے۔ یہی حال راہ خدا میں بھی ہوتا ہے۔ جتنا تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو دوبارہ لوٹ کے اتنا اس سے زیادہ آتا ہے۔ فنا اتنا ہو جاؤ اللہ کی محبت میں کہ جو تمہیں دیکھیں اسے اللہ سے محبت ہو جائے۔ اس حدیث کو آپ یاد کر لیں کہ یہ حدیث آپ کو بڑا نفع دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ساری دنیا مل کے بھی، فرماتے ہیں ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہتے ہیں، رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ آپ اس خیال سے باہر آ جائیں کیونکہ بات تو ختم ہو گئی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے تیرا نفع نہیں کر سکتے۔ نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے، نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے۔ تو آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ آزمائش کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو سکون دیں، اپنے آپ کو مطمئن کریں۔ ہمیشہ ہی اپنے زبان سے کہتے رہنا کہ رب بڑا کریم ہے۔ ہمیشہ کہتے رہنا کہ میرا خدا بڑا ہی مہربان ہے۔ اس نے مجھے جہاں اچھا سمجھا ہے مجھے وہیں رکھا ہے۔ اپنے ذہن کو اطمینان دیں، سکون دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو کہیں بھی شکوہ نہیں ملے گا، کہیں بھی۔ حضور یتیم پیدا ہوئے، کتنی جگہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہیں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا، کہ میری اماں ہوتی تو ایسے ہوتی۔ ہم روز نہیں روتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی آزمائشوں میں گزاری۔ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے ہیں اور فرمایا میرے دکھ سناتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی پر کسی سے نہیں کہا کہ آؤ میرے دکھ تمہیں سناتا ہوں۔ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے۔ ہر کسی کے صورتوں کو دیکھو، ناخوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہم وہ سارے چیزیں پسند کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے ہمیں دینے کے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ ہم وہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو خدا نہیں چاہتا۔ خود کو مطمئن میں رکھو، سکون میں رکھو۔ اگر آپ اپنے آپ کو سکون دیں، مطمئن دیں اور پھر کہیں کہ الحمدللہ، اللہ جسے جہاں رکھنا چاہتا ہے وہ وہیں رکھتا ہے۔ پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ فطری طور پر اللہ نے جو صلاحیت دی ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کو زنگ لگے ہوا ہوتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں پر۔
وہ اس لیے کہ خود کو مطمئن نہیں رکھتے، خود کو سکون نہیں دیتے۔ لوگوں کو دیکھ کر تم بھی اسی کی طرح بننا چاہتے ہو جو تمہارے مالک نے تمہیں ویسا نہیں رکھا، لیکن پھر بھی تمہاری خواہش ہے کہ میں بھی ویسا بنوں۔ اگر خدا چاہتا تو تم بھی ویسے ہی بنتے۔ تو اپنی ساری زندگی میں ایک بات صرف ایک بات آپ یاد رکھیں کہ مطمئن ہونا سیکھ جائیں کہ رب کریم نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے الحمدللہ، اس طرح کی آپ عادت ڈالیں۔ اسی حساب سے لوگ خوبصورتی پر بھی نہ جائیں۔ یہ جو ہمارا چہرہ خدا نے ہمیں بنایا ہے، یہ میری چاہت ہے یا اللہ کی؟ وہ جیسا مجھے بنانا پسند کیا میرے چہرے کو، اس نے ویسا ہی بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے، جیسے میں نے چاہا تجھے ویسا ہی بنایا۔ میرے جسم کا ہر حصہ میری ہی مرضی سے ہوا، تو پھر میرا یہ بدصورت چہرہ، موٹے آنکھ، چوڑے کان، چپٹی ناک، کالا بدن، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ ہمیں ہمارے کالے رنگ سے نفرت کرنا چاہیے یا اللہ کی پسند سے محبت کرنا چاہیے؟ ہم جس طرح بھی بنے ہیں وہ اللہ کی چاہت ہے۔ اگر آپ کالے رنگ پہ جائیں گے تو اس حساب سے آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہیں گے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ فلانے کا رنگ گورا ہے تو میرا رنگ کالا ہے، اس کی ناک اچھی ہے تو میری ناک چپٹی ہے، اس کے دیدے چھوٹے ہیں تو میرے دیدے بڑے ہیں، اس کے کان چھوٹے ہیں لیکن میرے کان چوڑے ہیں۔ خود کو مطمئن کیوں نہیں کر لیتا؟ خود کو سکون کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ میری صورت اللہ کی چاہت سے بنی، اس نے جیسا چاہا ویسا ہی میں بنا۔ فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا مکان چھوٹا ہے، فلانے بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا بیٹھ گیا، اللہ نے میرے لیے پیدل کا سفر پسند کیا ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ الحمدللہ کہہ کر میں پیدل ہی پھروں۔ اس کی پسند ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں۔ اس بات کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ خود کو مطمئن میں رکھیں، سکون میں رکھیں۔ نفسی طور پر ہم ڈسٹرب اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں، جان بوجھ کے بے سکون میں ہوتے ہیں اور وجہ کوئی نہیں۔ اس چیز کو آپ عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔